السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو مہدی علی صاحب ہیں انہوں نے خود پر لگے ہوئے جتنے بھی الزامات ہیں ان کی تردید کی، اور انہوں نے یہ تردید جو ہے وہ قرآن پاک اٹھا کر کی. قرآن پاک کی قسم کھا کر وہ ہر بات کا جواب دے رہے تھے. بہت ہی جو ہے وہ انکمفرٹیبل سے موومنٹ یہ فیل ہوئے جب مہدی صاحب جو ہے وہ قرآن پاک اپنے سر پر رکھ کر جو ہے وہ سارے الزامات کی تردید کر رہے تھے. لیکن جس نے بھی انہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے، سب کے جو کمنٹس ہے وہ یہی ہے کہ وہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ یہ سب کرنا پڑا انہیں. ایک باپ جس کی جو بیٹی ہے وہ اسے دور چلی گئی، وہ اسے واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، اس کے لیے کیس لڑ رہا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی، اور اس کے بعد ان پر ان کی کردار کشی کرنا اور ان پر اس طرح کے الزامات لگانا، ان پر پرسنل جو ہے حملے کرنا، یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا. تو آئی تھنک ان کے پاس یہ لاسٹ آپشن بچا تھا خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات جو ہے وہ صحیح ثابت کرنے کے لیے. شاید یہ لاسٹ ہی آپشن تھا ان کے پاس، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اس ویڈیو میں انہوں نے جو ہے وہ ایک یوٹیوبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ ان کی کردار کشی کرنا جو ہے وہ بند کر دیں. وہ پہلے ہی پریشان ہے اپنی بچی کے حوالے سے. ان کی یہ ویڈیو جو ہے جب وائرل ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ جو یوٹیوبر ہیں ان کی طرف سے بھی ایک ویڈیو بنائی گئی ہے. وہ بھی جو ہے اپنی ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں قرآن پاک کے ساتھ. قرآن پاک ان کے ہاتھ میں موجود ہے. اپنی اس ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کیس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس اس کیس کی جو ہے وہ فیئر رپورٹنگ کر رہی تھی، نہ وہ کسی گینگ کا حصہ ہیں. جس طرح کہ ان پر الزام لگائے گئے کہ وہ ظہیر گینگ کا حصہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی گینگ کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی جو ہے وہ پیسے لیے ہیں ظہیر لوگوں سے. یہ کیس بھی ان کے لیے جو وہ اسی طرح سے جس طرح سے باقی دوسرے کیسز جو وہ کور کرتی رہتی ہیں، یہ کیس بھی اسی طرح سے ایک عام سا کیس ہے. اپنی اس ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کیس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس اس کیس کی جو ہے وہ فیئر رپورٹنگ کر رہی تھی، نہ وہ کسی گینگ کا حصہ ہیں. جس طرح کہ ان پر الزام لگائے گئے کہ وہ ظہیر گینگ کا حصہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی گینگ کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی جو ہے وہ پیسے لیے ہیں ظہیر لوگوں سے. یہ کیس بھی ان کے لیے جو وہ اسی طرح سے جس طرح سے باقی دوسرے کیسز جو وہ کور کرتی رہتی ہیں، یہ کیس بھی اسی طرح سے ایک عام سا کیس ہے. اپنی اس ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کیس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس اس کیس کی جو ہے وہ فیئر رپورٹنگ کر رہی تھی، نہ وہ کسی گینگ کا حصہ ہیں. جس طرح کہ ان پر الزام لگائے گئے کہ وہ ظہیر گینگ کا حصہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی گینگ کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی جو ہے وہ پیسے لیے ہیں ظہیر لوگوں سے. یہ کیس بھی ان کے لیے جو وہ اسی طرح سے جس طرح سے باقی دوسرے کیسز جو وہ کور کرتی رہتی ہیں، یہ کیس بھی اسی طرح سے ایک عام سا کیس ہے. اپنی اس ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کیس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس اس کیس کی جو ہے وہ فیئر رپورٹنگ کر رہی تھی، نہ وہ کسی گینگ کا حصہ ہیں. جس طرح کہ ان پر الزام لگائے گئے کہ وہ ظہیر گینگ کا حصہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی گینگ کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی جو ہے وہ پیسے لیے ہیں ظہیر لوگوں سے. یہ کیس بھی ان کے لیے جو وہ اسی طرح سے جس طرح سے باقی دوسرے کیسز جو وہ کور کرتی رہتی ہیں، یہ کیس بھی اسی طرح سے ایک عام سا کیس ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی الزامات انہوں نے اپنی ویڈیوز میں مہدی صاحب پر لگائے تھے وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہیں، اور قرآن پاک انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری جو انفارمیشن تھی وہ مہدی صاحب کے رشتہ داروں کی طرف سے ان کو پرووائڈ کی گئی تھی، اور جو ہے وہ دعا زہرا کی طرف سے ان کو پرووائڈ کی گئی تھی. انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں کہا. اس کے علاوہ انہوں نے خود پر لگا ہوا یہ الزام کے جو انٹرویو انہوں نے دعا زہرا کا کیا تھا، اس میں انہوں نے خود اس کو سکھایا تھا کہ کیا بولنا ہے، اشاروں سے وہ اس کو بتا رہی تھی، یا جو بھی دعا زہرا نے کہا ہے وہ ان کے کہنے پر کہا ہے. اس بات پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا،
اور جو بھی کچھ دعا زہرا نے کہا تھا وہ اس نے خود اپنی مرضی سے کہا ہے. میں نے صرف اسے سوال جواب کیے جس کا اس نے جو ہے وہ جواب خود دیا ہے. میں نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو انفارمیشن مہدی صاحب کے رشتہ داروں نے انہیں بتائی ہے وہی سیم باتیں جو ہے وہ دعا زہرا نے بھی بتائیں. حالانکہ دعا زہرا کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ میرا تعلق ہے یا میری کنیکشن ہے آپ کے رشتہ داروں سے. نہ ہی آپ کے رشتہ داروں کو پتا تھا کہ دعا زہرا مجھے کیا بتا رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب آئندہ سے وہ مہدی صاحب کی جو ذاتیات ہیں یا ان کے کریکٹر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گی. اب اس کیس پر وہ تبھی جو ہے وہ بنائیں گی ویڈیوز جب کوئی بریکنگ نیوز آئے گی یا کورٹ میں کوئی خاص اہم بات ہوگی تب اس کے حوالے سے وہ کوئی ویڈیو بنائیں گی. آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خود جو ہے وہ دعا زہرا کے گھر پہ رہ کر آئی ہیں، مطلب وہاں سے ہو کر آئی ہیں. انٹرویو جو ہے وہ صرف آدھے گھنٹے کا تھا لیکن وہ وہاں پر 3-4 گھنٹے گزار کر آئی ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ دعا زہرا وہاں پر بہت خوش ہے. انہوں نے دعا زہرا سے جو ہے وہ اکیلے میں بات کی، اسے پوچھا کہ اس پر کوئی پریشر ہے یا وہ یہاں پر خوش نہیں ہے یا جو بھی مسئلہ ہے وہ اسے اپنی بڑی بہن سمجھ کر بتا سکتی ہے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ دعا زہرا وہاں پر بہت خوش تھی. دعا زہرا نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر کے ساتھ شادی کی ہے اور اس پر پھر جو ہے مجھ پر کوئی بھی دباؤ نہیں ہے کسی کی طرف سے. اچھا جی، تو اب اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اس کے حوالے سے جو بھی اس کیس کے حوالے سے جو بھی نیو اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو وہ میرے چینل سے مل جائے گی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہوں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل.